سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آج حلال ہوئی تم کو سب ستھری چیزیں، صاف ستھری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہوئی، اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دو ان کو مہر ان کے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو، اور جو منکر ہوا، انکار کرنے والا ہوا ایمان سے، تو ضائع ہوئی محنت اس کی، اور آخرت میں وہ ٹوٹے والوں میں سے ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بہیمۃ الانعام یعنی پالتو جانور، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا حلال ہونا بیان فرمایا گیا۔ تیسری آیت میں 9 قسم کے حرام جانوروں کی تفصیل بیان ہوئی۔ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کا خاصہ بھی معلوم ہو گیا، اس کا ایک معیار اصول بھی۔ اب ارشاد ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال ہوئی تمہارے واسطے سب صاف ستھری چیزیں۔ آج سے کون سا دن مراد ہے؟ ارے وہی الیوم اکملت لکم دینکم، 10 ذی الحجہ سن 10 ہجری، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، اس کو الیوم کہا گیا کہ آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا، اللہ کی نعمتیں پوری ہو گئی، اور جتنی حلال چیزیں پہلے سے تھی وہ حلال ہی رہیں گی، اس میں نسخ کا، منسوخ ہونے کا خدشہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ اب سلسلہ وحی ختم ہونے والا ہے۔ آپ بھی دنیا سے 80 دن کے بعد تشریف لے گئے۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یعنی حلال کرتا ہے اللہ ان کے لیے طیبات اور حرام کرتا ہے ان پر خبائث۔ اس میں طیبات کے بالمقابل خبائث لا کر ان دونوں لفظوں کی حقیقت واضح کر دی۔ لغت میں طیبات صاف ستھری چیزوں کو کہتے ہیں، اور خبائث اس کے بالمقابل گندی چیزوں کو، قابل نفرت چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے صاف ستھری مفید چیزیں حلال کر دی گئی، اور گندی چیزیں، قابل نفرت چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں حرام کر دی گئی، کیونکہ دوسرے جانوروں میں اور انسان میں فرق ہے کہ جانوروں کی طرح دوسرے، اس کا مقصد زندگی دنیا میں کھانا پینا سونا جاگنا نہیں ہے، وہ جانوروں کا مقصد ہے، بلکہ اس کا مقصد اعلیٰ کیا ہے؟ انسان کا پاکیزہ اخلاق، اور اخلاق کا تعلق غذا سے ہے، اس لیے جو مفید ہوں گے وہ جانور کھلائے جائیں گے، ورنہ حرام کر دیے جائیں گے۔ بد اخلاق انسان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا بل ہم اضل، اگر کھانا پینا مقصد ہے اور اس میں اخلاقی معیار نہیں ہے تو وہ انسان کل انعام، چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے زیادہ گمراہ ہے، کہ وہاں وہ شعور نہیں ہے لیکن یہاں تو شعور ہے۔
جب انسان ہر چیز سے متاثر ہوتا ہے تو جو جزو بدن بننے والی ہے وہ غذا، اس سے ضرور وہ متاثر ہوگا۔ اس لیے کھانے پینے کی ساری چیزوں میں اس کی احتیاط لازمی ہوئی۔ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود، قمار وغیرہ کی حرام آمدنی جس کے بدن کا جزو بنے گی وہ لازمی طور پر اس کو انسانیت سے دور اور شیطنت سے قریب کر دے گی۔ اسی لیے رسولوں سے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو تم ستھری چیزیں، پاک صاف چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ تو اچھے اعمال کا تصور پاک غذا کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی اور باقی سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک ہر پیغمبر نے مردار جانور اور خنزیر وغیرہ کو حرام کرنے کا اپنے اپنے وقت میں اعلان کیا، جس سے معلوم ہوا یہ دونوں چیزیں خنزیر اور مردار ایسی خبائث ہے کہ ہر زمانے کے سلیم الطبع اچھی طبیعت رکھنے والے حضرات نے اس کو گندی اور مضر سمجھا۔ غور کریں تو سب سمٹ کر دو اصولوں کے تحت آ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، اس کے کھانے کی اجازت نہیں۔ دوسری یہ کہ وہ طبیعت کے اعتبار سے تو اچھا جانور ہے لیکن اس کے ذبح کا طریقہ غلط ہو، جھٹکا مار کے، سر پہ پتھر مار کے، اوپر سے گرا کر، نرڑا دبا کر اگر اس کو مار دیا گیا، ذبح کا طریقہ غلط ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ذبیحہ کے بجائے میتہ، مردہ قرار دے کر ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو لحم خنزیر کو اور خون کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے خبیث ہونے کی ایک علامت بتلائی۔ کسی قوم کو بطور عذاب کے جس جانور کی شکل میں مسخ و تبدیل کر دیا گیا ہو تو یہ علامت اس کی ہے کہ یہ جانور طبعاً خبیث ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کو اس جانور کی شکل دی گئی، جیسے قرآن میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، یعنی بعض قوموں کو خنزیر اور بندر کی شکل میں بطور عذاب کے مسخ کر دیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ جانوروں کی یہ دونوں قسمیں بالطبع فطری طور پر خبائث میں داخل ہیں۔ ان کو باقاعدہ ذبح بھی کر دیا جائے تو بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے متعلق کسی نے پوچھا تو فرمایا کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے، بھیڑیے کو؟ اسی طرح بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی خصلت تکلیف پہنچانے کی ہے اور چیزوں کو اچک لینے کی ہے، جیسے سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی یا چیل اور باز وغیرہ، ان کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطے کے طور پر فرمایا ہر درندہ جانور، دریدن پھاڑنا، درندہ پھاڑنے والا جانور جو دانتوں سے پھاڑ سکتا ہے جیسے شیر، بھیڑیا وغیرہ، اور پرندوں میں وہ جانور جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں جیسے باز، شکرا وغیرہ، یہ سب حرام ہے۔ یا ایسے جانور جن کی طبیعت میں خست، گھٹیا پن اور ذلت یا نجاسات کے ساتھ ملوث ہونا ہے، گندگی میں رہتے جیسے چوہا یا مردار خور جانور یا گدھا وغیرہ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جانوروں کے طبعی خواص اور ان کا مضر ہونا ہر انسان معمولی سلامت طبع رکھنے والا سمجھ سکتا ہے، اس لیے سب حرام ہے۔